میں نے ہنس کے کہا، ایسا تو وہ خود مجھ سے کئی بار کہہ چکا ہے۔ وہ میرے مالی نقصانات کی تلافی کے علاوہ بھی بہت کچھ دینے پر تیار ہے، میری ذہنی و جسمانی اذیت کا کفارہ، ہرجانہ یا جرمانہ۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں جاری رکھنا چاہتے ہو یہ کھیل جس میں تم خود بھی بے گھر اور بے سکون ہو؟ تمہارے ساتھ کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا، یہ عورتوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، مردوں کے کھیل ہیں۔ تم صرف اپنی بات کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں چودھری دلاور کی دوسری قسط ملی یا نہیں؟ دوسری قسط؟ وہ چلائی۔ میں نے کہا، ہاں، جمع کرتی رہو، ان ٹکڑوں کو پھر سارے پارٹس جوڑ کے سالم چودھری دلاور بنا لینا، بس ایک جان نہیں ہوگی ان میں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، دلاور کو قتل مت کرو، تمہیں خدا رسول کا واسطہ، قسم ہے قرآن پاک کی۔ میں نے کہا، کیا فائدہ ایسی قسموں کا؟ کسی قاتل کی بیوی یا ماں عدالت میں چلا چلا کے جیسے چاہے کہ وہ انصاف نہ کرے تو یہ ناممکن ہے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ مجھے بتاؤ سکندر، تمہیں کیا چاہیے آخر؟ میں نے کہا، میری چند شرائط ایسی ہیں کہ تم پوری کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تم کیا کر سکتی ہو اور تمہارے سامنے میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ بولو، اس نے سنبھل کر کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ غالب اور نازو کو چودھری دلاور کے شکاری کتے اغوا کر کے لے گئے ہیں، مجھے ان کی مکمل سلامتی کی ضمانت چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ تم معلوم کر سکتی ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں اور طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، میں پتہ چلا لوں گی۔ بات صرف زبانی ضمانت کی نہیں ہے۔ لاہور میں رابعہ ہے، میرا دوست عبد الودود منظر ہے اور وقار یوسف ہے، ان میں سے کوئی بھی تصدیق کرے گا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اس کے بدلے میں تم کو چودھری دلاور کے تحفظ کی پوری ضمانت ملے گی۔ تم یا تمہارا کوئی نمائندہ ایسی آنکھوں سے دلاور کو دیکھے گا، اس سے بات کرے گا اور یہ ملاقات مکمل رازداری کے وعدے پر ہوگی۔ ہم ایک آدمی کو دلاور سے ملوانے لے جائیں گے۔ میں خود ملوں گی اس سے۔ کب ملواؤ گے مجھے؟ اتنی بےتابی کی ضرورت نہیں، پہلے تم غالب اور نازو سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ تم جیسے چاہو، جہاں چاہو، جب چاہو خادم حسین کو لے جاؤ، آنکھوں پر پٹی باندھ کے، مسلح محافظوں کے ساتھ۔ آدھی رات کے وقت وہ جائے گا اور واپس آ کے رپورٹ دے گا۔ اس رپورٹ پر ہمارے جوابی رد عمل کا انحصار ہوگا۔ پھر تمہیں مطالعہ کیا جائے گا کہ تم کو کب، کہاں، کیسے دلاور سے ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا چودھری دلاور کے مستقبل کا۔ اگر غالب اور نازو کو کچھ نہ ہوا تو دلاور کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس خوش فہمی کو دل سے نکال دینا کہ پولیس یا تمہارے شکاری کتے دلاور کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ ایسی امکانہ کوشش کی سزا تم سے زیادہ دلاور کو ملے گی۔ تمہاری ہر غلطی کا نقصان اس سے ہوگا۔ ہمارے جیل مینول میں بھی کچھ سزائیں ہیں، مثلاً اسے 24 گھنٹے کے لیے الٹا لٹکا دیا جائے، اس کا کھانا پینا 2 دن کے لیے بند کر دیا جائے، کہیں سے اس کی 1 انچ کھال اتار لی جائے اور اس پر دن میں 3 بار نمک کا پانی ڈالا جائے، اسے زبردستی گوبر کھلایا جائے یا کتے کا پیشاب پلایا جائے یا اس کا اپنا خون۔ وہ دہشت زدہ ہو کے چیخنے لگی۔ مت کرو ایسی باتیں خدا کے لیے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ پھر یہ سب تو غالب اور نازو کے ساتھ بھی ہوگا، مگر ایک فرق ہے ان میں اور دلاور میں، وہ ایک ساتھ جینا ہی نہیں مرنا بھی چاہتے ہیں اور ان کی موت بھی شہادت ہوگی، جو بذات خود ایک انعام ہے۔ ان کے نہ والدین ہیں، نہ بھائی بہنیں اور نہ بچے۔ ہمارے لیے وہ کبھی نہیں مریں گے، لیکن دلاور نہ رہا تو تم بیوہ کہلاؤ گی اور فیصل یتیم۔ میں وعدہ کرتی ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی چودھری دلاور کی رہائی کے موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تمہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ دلاور خود کو قانون کے حوالے کر دے اور اپنے سب جرائم کا اعتراف کر لے۔ یہ ضمانت میں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم استاد پیڈرو کو غیر مشروط طور پر ہمارے حوالے کر دو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کر سکتی ہوں میں۔ مسز دلاور، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری گفتگو دوسرے نہیں سن سکتے اور کیا ان میں استاد پیڈرو شامل نہیں ہے؟ یہ بات خود بھی سمجھ لو، پیڈرو کو بھی سمجھا دو اور اس سے کہو کہ پولیس کو بتا دے۔ میں اس وقت کراچی میں ہوں، مگر 2 گھنٹے بعد لاہور یا حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہوں، دبئی میں یا اسلام آباد میں بھی، اور چودھری دلاور کو میں اپنی جیپ میں ساتھ ہی رکھتا ہوں۔ جب میں کسی کو نظر نہیں آتا تو دلاور کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے گھڑی دیکھی اور ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف دلاور کی بیوی کو یوں لگا ہوگا جیسے لائن کٹ گئی ہے۔ وہ ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی۔ محسن اور اکرام میرے قریب خاموش کھڑے تھے۔ میری گفتگو سے کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹے، اب نکل چلو یہاں سے فوراً، کہیں سچ مچ یہی نہ دھر لیے جاؤ، محسن بولا۔
پولیس کی کارکردگی کو ناقص فرض کر کے اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے، اکرام نے کہا۔ وہ بعد میں ضرور آئیں گے۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کال بیل پھر بجی۔ کسی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ پولیس والے دروازے پر لاتے مکے مار رہے تھے، چلا رہے تھے، دروازہ کھولو، جو بھی اندر ہے۔ میں نے محسن اور اکرام کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہی فرنچ ڈرامہ چلے گا۔ محسن نے دروازہ کھول دیا۔ ایک ساتھ 3 پولیس والے اندر آ گئے۔ ان میں سے 2 افسر تھے، یعنی ASI اور SI، تیسرا ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ریوالور ان سب کے ہاتھ میں تھے۔ تون صرف حوالدار کے پاس تھی۔ سب انسپیکٹر چلایا، ہینڈز اپ، منہ دیوار کی طرف کر لو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میں نے محسن سے کہا، ان الو کے پٹھوں سے بات کر جیسے پہلے کی تھی۔ اس نے کہا، وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح اسلحہ لے کر وارنٹ دکھائے بغیر گھر میں گھسانے کا مطلب کیا ہے؟ کون وکیل صاحب؟ سب انسپیکٹر نے گھرا کے کہا، فراڈ کرتے ہو میرے ساتھ، میں گولی مار دوں گا۔ مار دو، بار بار اعلان کیوں کر رہے ہو؟ چلاؤ گولی اگر اختیار ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ محسن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، پہلے تو سارے لاٹ کے سالے ہی بنتے ہیں، میں مشہور جرنلسٹ غالب ہوں۔ محسن نے بے خوفی سے کہا، اور پھر فرنچ وکیل والی پوری کہانی دہرا دی جس نے کچھ دیر پہلے سب انسپیکٹر پراچا کی اکڑ فوں نکال دی تھی۔ سکندر بخت کون ہے تم میں سے؟ سب انسپیکٹر نے ظاہر یہ کیا کہ وہ متاثر نہیں ہوا۔ سکندر بخت تو کوئی نہیں، یہ موسیو آندرے ہیں، میں غالب ہوں، اور یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہمیں یہاں لایا تھا۔ تم اس کے کاغذات سے تصدیق کر سکتے ہو، یہ کراچی ہی میں ٹیکسی چلاتا ہے، سب ٹیکسی ڈرائیور اسے جانتے ہیں۔ مجھے لیاقت آباد کا سب انسپیکٹر پراچا پہچانتا ہے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ یہ میری بہن کا گھر ہے جس کا انتقال کل ایک حادثے میں ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی میرا بہنوئی بھی خلاق ہوا تھا۔ میں یہاں IG ارباب ہدایت اللہ صاحب سے مل کے تفتیش کے احکامات جاری کرانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے شک بلکہ یقین ہے کہ وہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ سب انسپیکٹر روایتی قسم کا پولیس مین تھا، اختیارات، وردی، ریوالور کے بل پر وہ خود کو فرعون اور ٹارزن سمجھنے والا مگر اندر سے ڈرپوک اور حکم کا غلام، جس کی نوکری کے بنیادی اصول 3 ہوتے ہیں: طاقتور کو سلام، کمزور کو تڑی، اور تمام صلاحیت کا استعمال صرف مال یا کھال کھینچنے کے لیے۔ محسن کی بات نے اس کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سکندر بخت کون ہے؟ میں نے کہا، اس سے پوچھو ذرا۔ محسن کے سوال نے سب انسپیکٹر کو پریشان کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم جی، ادھر سے SP نے فون کر کے حکم دیا تھا کہ فوراً اس پتے پر جاؤ، یہاں سے ابھی کسی سکندر بخت نے لاہور فون کیا ہے، اسے پکڑ دو۔ اس جرم میں؟ کیا فون کرنا بھی جرم ہے؟ فرض کرو یہاں سے کسی سکندر بخت نے لاہور کال کی ہوتی تو کیا صرف کال کرنے پر اسے پکڑا جا سکتا تھا؟ اور تم لوگ محض افسر کے حکم پر کسی کے گھر میں ایسے داخل ہو سکتے ہو؟ پوری پولیس فورس کے ساتھ چڑھائی کرنے کا کوئی قانونی جواز تو ہونا چاہیے۔ تمہارے ساتھ نہ SDM ہے، نہ لیڈی پولیس اور نہ وارنٹ۔ سب انسپیکٹر نے مردہ لہجے میں کہا، کیا کریں جی، یہ نوکری ہی ایسی ہے، افسر تو افسر ہی ہوتا ہے، اس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر افسر کہے کہ جاؤ اپنے باپ کو گولی مار دو تو تم ایسا ہی کرو گے؟ صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا تھا کہ اس گھر میں ایک مجرم نے پناہ لے رکھی ہے، دیر کی تو وہ فرار ہو جائے گا۔ پتہ نہیں افسر صاحب نے غلط سنا یا ہم نے۔ پتہ بالکل ٹھیک ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی یہی۔ اگر آپ برا نہ مانے سر تو میں اندر بھی دیکھ لوں۔ کیا مطلب؟ کیا ہم نے چھپا دیا اسے اندر؟ محسن نے برہمی سے کہا، ہم پناہ دیتے ہیں مجرموں کو؟ تمہارا یہ جرم کیا کم ہے کہ تم وارنٹ کے بغیر اس گھر میں گھسے ہو، اوپر سے خانہ تلاشی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ آپ ہماری مجبوری کو سمجھتے تو اجازت دے دیتے جناب عالی، ہم ایک نظر ڈال کے مطمئن ہو جاتے تو SP کو رپورٹ دیتے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کسی نے غلط اطلاع دی تھی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری عزت بچ جائے گی صافی صاحب۔ آپ بادشاہ لوگ ہوتے ہو جی، IG صاحب کو بتا دو گے یا اخبار میں چھاپ دو گے تو ہماری پیٹی اتر جائے گی۔ محسن نے کہا، اچھا جاؤ دیکھ لو اور پھر اپنی ساری فورس کے ساتھ دفع ہو جاؤ۔ سب انسپیکٹر نے محسن کے لہجے اور رویے کا بالکل برا نہیں مانا اور اچھی طرح گھر کو کھنگال ڈالا۔ کمال ہے، SP صاحب نے سکندر بخت کا نام کیسے لیا؟ یہاں سکندر بخت نام کا کوئی شخص پہلے ہی نہیں تھا، لیکن ایک بات ہے تھانے دار صاحب، تم دیکھ رہے ہو کہ ٹیلی فون کے کھمبے سے ایک تار اس گھر تک آ رہا ہے۔ اب کوئی باہری اس تار سے ٹیلی فون جوڑے تو معلوم یہی ہوگا کہ کسی نے اس نمبر سے کال کی تھی۔ یہ تو ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ تار تو ایکسچینج تک جاتا ہے۔ ویسے کال کس سے کی گئی تھی اور ایسی کیا بات کہہ دی تھی اس نے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سکندر بخت نے؟
ہمیں کیا پتا جی، افسر لوگ پورا کیس نہیں بتاتے، بس حکم دیتے ہیں اور ہماری کیا مجال جو ان سے کچھ پوچھے۔ یہاں تو کہانی ہی دوسری ہے، ابھی الٹا ہمیں وقت پڑ جاتا۔ غلطی معاف جناب عالی۔ وہ ہاتھ ملا کے اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دونوں ماتحت اپنے افسر کی اس بزدلانہ اور حد درجہ خوش آمدانہ روش پر خوش نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے باہر جا کے دیکھا تو پولیس کی ایک گاڑی میں 4 جوان سوار ہو رہے تھے۔ شاید انہوں نے ہر طرف سے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ کچھ اہل محلہ اس کارروائی کو بڑی مشکوک دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پولیس کے جاتے انہوں نے ہم سے رجوع کیا اور ہم نے انہیں آسانی سے مطمئن کر دیا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور ہم سے معاملہ طے کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ وہ اسے گرفتار کرنا چاہتے تھے، مگر یہ اطلاع بے بنیاد تھی۔ تم نے دیکھا، بعض اوقات پولیس والے کارکردگی دکھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ کتنی جلدی آ پہنچے، اکرام نے کہا۔ محسن نے سر ہلایا، مگر اس کے پیچھے بھی دباؤ تھا۔ لاہور سے دباؤ کراچی منتقل ہوا اور سر پر پاؤں رکھ کے دوڑنا پڑا ایک نچلے درجے کے ماتحت کو۔ قانون کے مطابق کارروائی اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتی تھی؟ ایس ڈی ایم، لیڈی پولیس، وارنٹ سب ساتھ لانے کے لیے تو ضابطے کی لمبی کارروائی ضروری تھی۔ ابھی کوئی لاوارث آدمی ہوتا تو پکڑ کے لے جاتے، یا الٹے لینے کے دینے پڑ گئے تھے تو اپنی جان بچا کے نکل گئے۔ اس سلو کی پٹھی نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی۔ دلاور کی بیوی اب سر پر ہاتھ رکھ کے روئے گی، میں نے کہا۔ یہ بندوبست اس نے پہلے کر رکھا ہوگا، موسی نے کہا۔ ہاں، مگر اب یقین اور اعتبار کی گنجائش تو نہیں رہی نا، میں نے کہا۔ ہاں، تم اس غلطی سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ابھی تو خدا کا شکر ادا کرو کہ بال بال بچے، وہ بھی میرے جھوٹ کی وجہ سے، اکرام شیخ نے کہا۔ میں ایک کال اور نہ کر لوں منظر کو؟ نہیں، اب یہ فون آبزرویشن پر ہوگا۔ مولوی خادم حسین نے بتا ہی دیا ہوگا، گالیاں بقلم خود لاہور جا کے کھا لینا، محسن بولا۔ اکرام شیخ اور اس کی ٹیکسی کا دم غنیمت تھا، ورنہ میں تو کراچی میں پردیسی تھا اور ایسا غیر ملکی جو یہاں کے حاکموں کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ محسن سے بہتر مترجم بھی مجھے کہاں میسر آ سکتا تھا۔ خادم حسین کے مخلص سونے میں شک نہیں، لیکن وہ محسن کی طرح میرے دل کی بات نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کی ذاتی عقل کا محسن کی معاملہ فہمی سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ لالو کھیت اب بھی لالو کھیت تھا، جیسے راولپنڈی کے کمپنی باغ کو لیاقت علی خان کی شہادت لیاقت باغ نہ کر سکی تھی، ایسی لیاقت آباد ابھی تک لوگوں کی زبان پر نہیں چڑھا تھا۔ ایم اے جناح روڈ کو بھی اکثریت بندر روڈ ہی کہتی تھی۔ معاشرتی سوچ، خیالات کی، جذبات کی، ارادوں کی ہم آہنگی اور قول و فعل سے ایک زندہ قوم کا وجود ثابت کرنے کی اجتماعی خواہش ابھی مفقود تھی۔ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اب ہم پاکستانی ہیں، یہ جذبہ کہیں نہ تھا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی اسی کا شاخسانہ تھی۔ سب انسپکٹر پراچا نے تقریباً 1 درجن افراد کو برآمدے میں فرش پر دیوار کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ ان سب کو ابھی تک علم نہ تھا کہ آخر انہیں کس جرم میں تھانے بلا کے روک لیا گیا ہے۔ عام آدمی تھانے پہنچ کے یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ جرم سرزد نہ ہونے سے کوئی بے قصور ثابت نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ جو جرم کرے وہی مجرم کہلائے۔ یہ تو پولیس والوں کی مرضی اور اختیار کا مسئلہ ہے، جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف کمروں میں لوگوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری تھی۔ ایس ایچ او صاحب اپنی گاڑی میں گشت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آس پاس سب اٹینشن تھے اور فضا میں وہی دہشت تھی جو شیر کی کھچار سے برآمد ہوتے وقت جنگل پر طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جاؤ جلال کی ایک نگاہ غلط انداز سے ہمیں دیکھا، مگر رکنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ایک خوش آمدید ماتحت نے فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اکرام کو گالی دی۔ اوئے، یہ ٹیکسی کدھر کھڑی کر دی ہے راستے میں؟ اکرام نے پلٹ کر کہا۔ اور بھی گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں۔ ایس ایچ او صاحب کی گاڑی کا راستہ روک رکھا ہے اور اوپر سے بکواس کرتا ہے، اس نے دوسری گالی دی۔ گاڑی تو نکل گئی، اور بس میں ہوتے ایس ایچ او صاحب تو بھی بس گزر جاتی، اکرام شیخ نے کہا۔ تم پہلے کہتے تو میں کانسٹیبل نے اس کی بک بک بند کرنے کے لیے مروجہ طریقے کے مطابق اسے ہاتھ مارنے کی کوشش کی تو محسن درمیان میں آ گیا۔ کیا بات ہے، یہ تم اپنی مادری زبان کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تمہیں تو پبلک کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے کی ہدایت ہے، محسن نے کانسٹیبل سے کہا۔ پراچا نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ لیا اور کانسٹیبل کو لتاڑنا بہتر سمجھا۔ اوئے موٹی عقل والے کھوتے، ٹھیک فرماتے ہیں صافی صاحب، چل دفعہ ہو ادھر سے اور کچھ چائے پانی کا بندوبست کر۔ موٹے کانسٹیبل کی عقل ہی نہیں، کھال بھی موٹی تھی۔ ایک لمحے میں گھرانے والا کتا دم ہلانے لگا۔ بے عزتی کرنا اور بے عزتی کرانا ایک ایسا معمول تھا جس کے وہ عادی تھے۔
پراچا نے ہمیں اپنے کمرے میں بٹھا دیا جو در حقیقت ہیڈ محرر کا دفتر تھا، مگر اسے وقتی طور پر کہیں اور بھیج دیا گیا تھا۔ لو سر جی، سب گواہان حاضر ہیں، آپ خود پوچھ لو ان سے جو بھی پوچھنا ہے۔ موسی نے کہا، پہلے مجھے آپ سے معلوم کرنا ہے۔ پوچھے جناب۔ اس نے بہت اعلیٰ قسم کے غیر ملکی سگریٹ آگے بڑھائے۔ ہم میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا، محسن بولا۔ کل جس وقت حادثہ پیش آیا تھا تو یہاں ڈیوٹی افسر کون تھا؟ آپ کا یہ خادم تھا جناب۔ تمہیں حادثے کا علم کب ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد، کسی نے فون کیا تھا، وہ بولا۔ پھر تم نے کیا کارروائی کی تھی؟ میں نے جناب کانسٹیبل کو روانہ کر دیا تھا فوراً، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی مت بلاؤ اسے۔ کیا اس وقت وہاں کوئی رکشے والا تھا؟ وہ چونکا۔ رکشے والا؟ ہاں، اسے تم نے مرغا بنا رکھا تھا۔ کیا جرم ہوا تھا اس سے؟ اس نے جناب ایک بڈھے کو ٹکر ماری تھی، رانگ سائڈ سے سامنے آ کے۔ پھر تم نے چالان کیا اس کا؟ یہ تو خاصا سنگین معاملہ تھا۔ 2 جرم تو ثابت تھے، رانگ سائڈ اور مجرمانہ غفلت۔ او جی، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم کیس بنانے لگے تو ہو چکا کام۔ نفری پہلے ہی کم ہے، پھر عدالتوں کا کام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے چوری، ڈکیتی، قتل، اغوا کے کیس برسوں سے پڑے ہیں۔ چنانچہ تم نے خود ہی عدالت کا کام بھی کیا اور اسے سزا دے کے چھوڑ دیا۔ ویری گڈ، محسن نے تن سے کہا۔ پھر کتنا جرمانہ لگا ہے اس پر؟ میں سمجھا نہیں جی، یہ رکشے والا بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ وہ رکشے والا کہاں ہے؟ محسن نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پتہ نہیں جی، صلح صفائی کرا دی تھی۔ بے شک غلطی بابا جی کی تھی، مگر رکشے والے کا بھی تو فرض بنتا ہے کچھ۔ محسن نے کہا، تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ رکشہ کس کا تھا؟ رکشے کا نمبر کیا تھا؟ وہ بابا کہاں ہے؟ تم نے اسے گھر پہنچایا تھا یا ہاسپٹل بھیجا تھا؟ تھانے دار کچھ نروس ہوا۔ وہ جی، صلح صفائی ہو گئی، بابا اتنا زیادہ زخمی بھی نہیں تھا، رکشے والا خود ہی ان کو ہاسپٹل لے گیا تھا۔ محسن بولا، کیا یہ صحیح ہے کہ جب وہ رکشے والا یا مرغا بنا ہوا تھا تو اسی وقت کسی نے تمہیں حادثے کی اطلاع دی تھی؟ تھانے دار نے مجبوراً اعتراف کیا۔ ہاں جی، ٹائم تو وہی تھا۔ رکشے والے نے تمہاری باتیں سنی تھی، فون کرنے والے نے تمہیں ٹرک کا نمبر بھی بتا دیا تھا اور ٹرک ڈرائیور کا حلیہ بھی۔ بکواس کرتا ہے وہ۔ تھانے دار گرم ہو گیا۔ لاؤ اسے میرے سامنے۔ کیا واقعی تمہیں اس ٹرک کا نمبر معلوم نہیں؟ محسن نے آگے جھک کے دوستانہ رازداری سے سوال کیا۔ کمال ہے جی، محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ نمبر 1 دکاندار نے بھی بتایا ہوگا، وہ وہیں اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سب دیکھا تھا، ٹرک کا نمبر بھی اور اس رکشہ کا نمبر بھی جس کو ٹرک نے 2 بار ٹکر ماری تھی اور دور تک گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ اس دکاندار نے ہی بچے کو اٹھایا تھا جو ماں کی گود سے اچھل کے رکشے سے باہر سڑک پر جا گرا تھا۔ تمہیں کچھ یاد آیا؟ محسن نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر خاصے اعتماد کے ساتھ۔ تھانے دار کی صورت پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر وہ ڈیٹھ آدمی تھا۔ باہر بیٹھے ہیں سارے دکاندار جناب، ان میں سے کون ہے؟ ان میں وہ نہیں ہوگا، میں شرط لگا سکتا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ پراچا صاحب، ہم اخبار والے بال کی کھال نکالنا آخر کس سے سیکھتے ہیں؟ تم ہی جیسے لوگوں سے۔ کیا مطلب ہے جی اس فضول بات کا؟ آخر مطلب یہ کہ گرو کو چیلا پہچانتا ہے اور چیلے کو گرو۔ ہم چور کے دندوں سے بھی واقف ہیں اور کوتوال کے کرتوت بھی جانتے ہیں۔ میں نے اس گواہ کو آئی جی صاحب کے آفس پہنچ کر انتظار کرنے کو کہا ہے۔ اب تم اس کو منعرف نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی زبان بند کر سکتے ہو اور نہ ہی کہیں غائب کر سکتے ہو۔ ابھی معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ٹرک والے سے تم نے کتنے پیسے وصول کیے ہیں؟ پراچا کو پسینہ آ گیا۔ پیسہ؟ توبہ جی، ٹرک کہاں ہے؟ محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نمبر کیا ہے اس کا اور مالک کون ہے؟ مجھے 2 ٹوک جواب چاہیے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ سب انسپیکٹر پراچا کو ایک لمحے کے لیے سکتا سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خلا میں گھورتا رہا۔ ٹھیک ہے سر جی، شام کو مالک حاضر ہو جائے گا، جہاں آپ بولو گے وہ خود آپ سے بات کر لے گا۔ محسن نے کہا، ہاں، مرنے والی میری ایک ہی بہن تھی، تم اس کے قاتل کو بچانے کی کوشش کرو گے تو خود بھی مارے جاؤ گے۔ یہ کسی ایرے کیرے کا نہیں، میرا ذاتی مسئلہ ہے، باقی لوگوں کو چھوڑو۔ پراچا نے سر ہلایا۔ آپ کل ہی تھانے آ جاتے تو اتنی لمبی بات نہ ہوتی۔ ہمیں کیا پتا جی کہ وہ آپ کی ہمشیرہ تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں جنازے میں شریک نہ ہوتا یا آ جاتا؟ اب آ گیا ہوں، محسن نے برہمی سے کہا۔ مجھے بتاؤ کس کا ٹرک تھا؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ ٹرک تو جناب رانا گڈز کیریئرز والوں کا تھا، نمبر بھی لکھ لیں۔ محسن نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے نمبر لکھ کے کیا کرنا ہے؟ اب تم میری طرف سے FIR لکھو اس ٹرک کے ڈرائیور کے خلاف۔ تم مالک کو جانتے ہو،
تو ڈرائیور کو بھی جانتے ہوگے۔ پراچا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مالک تو سر لاہور میں رہتے ہیں، ڈرائیور مفرور ہے، کمپنی کا منشی آیا تھا۔ محسن کھڑا ہو گیا۔ سب انسپکٹر پراچا، تم ذرا اپنے جرائم کی فہرست دیکھو۔ تم نے حادثے کی رپورٹ کو اہمیت نہیں تھی، جائے واردات پر جانے سے گریز کیا، جانتے بوجھتے گواہی بدلی، اعانت مجرمانہ کے مرتکب ہوئے، رشوت لے کر ڈرائیور کو فرار ہونے میں مدد دی۔ آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے جی۔ ثابت ہو جائے گا پراچا صاحب، اور ثبوت تمہارے سامنے آئیں گے تو تم خود اندر ہو جاؤ گے۔ تم اس وقت بھی ایف آئی آر لکھنے سے انکاری ہو۔ ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والا وکیل میرے ساتھ ہے۔ سب انسپکٹر پراچا نے دھڑ سے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ اوئے موٹی عقل والے کھوتے، بلا اس اپنے باپ کو، اس نے کانسٹیبل سے کہا، جو گھنٹی کی آواز پر چراغ اعلیٰ دین کے جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ کون سے باپ کو سر؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوئے اس ہیڈ محرر کو ایف آئی آر لکھنی ہے پکی، پراچا نے دھاڑ کر کہا۔ ایف آئی آر کی نقل جیب میں ڈال کے ہم باہر آئے تو میں دل ہی دل میں محسن کی ذہانت کا معترف ہو چکا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب تک وہ میرے ساتھ تھا مجھے یہ احساس تقویت پہنچاتا تھا کہ سکندر بخت بھی ایک نہیں دو ہیں، اور محسن بھی ایک نہیں۔ اس کا اور میرا ذہن، خیالات، احساس، جذبات اس حد تک مطابقت رکھتے تھے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ محسن سب کچھ ویسے ہی کر لیتا تھا جیسے میں چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہوا بھی تھا جب میں بالکل خاموش رہا تھا، اور محسن نے وہی کیا تھا جو میں کرتا۔ غالب اس کا بہترین نعم البدل ثابت ہوا تھا، مگر آج پھر محسن نے مجھے پھر سے احساس دلا دیا تھا کہ اس کا وجود میری اصل طاقت ہے۔ ایک جسم کو دو ٹانگیں سہارا دیتی ہیں، منزل تک پہنچاتی ہیں، خطرات سے بچاتی ہیں، اور حرکت کی بھرپور توانائی فراہم کرتی ہیں۔ ایک ٹانگ نہ رہے تو مصنوعی ٹانگ سے کام چل جاتا ہے، مگر آدمی کی قوت اور اس کے اعتماد میں اور کارکردگی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تو نے تو کمال کر دیا محسن، ایسا گھیرا اس بدماش کو۔ محسن اداس ہو گیا۔ یار میں کوئی بہت اچھا مثالی قسم کا اور قابل رشک پائی نہیں تھا، مگر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میری بہن کو سفاک قاتل سرعام مار ڈالیں اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہ سکے۔